اس طرح کا نام ہوتے ہوتے اردو کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے. تو اس میں عربی کے، فارسی کے، ترکی کے الفاظ ہیں، اور ہندی میں بھی تقریباً آپ کو ملیں گے 33% ورڈس جو ہیں وہ عربی اور فارسی کے ملیں گے، چاہے وہ میرا بائی ہوں، تلسی داس ہوں، سور داس ہوں، ان سب کے ہیں وہ وکیبلری ملے گی جو اردو میں اور زیادہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوا سلطنت پیریڈ سے، آپ سمجھ لیجیے. تغلق ڈائنسٹی میں محمد تغلق جب بادشاہ ہوئے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ دلی سے دولت آباد کیپٹل شفٹ کی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی راجدھانی دولت آباد میں کر دی. تو اور یہ حکم دیا کہ جو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب وہاں جائیں. اچھا. مطلب لوگ بھی جائیں، اپنے سامان بھی لے جائیں. تو سامان اگر نہ بھی لے گئے ہوں لیکن جو لوگ گئے وہ اپنی زبان لے کے گئے. تو اس طرح سے اس کا ڈیولپمنٹ دکن میں شروع ہوا، اچھا. دولت آباد میں، گولکنڈہ، بیجاپور. اور پھر یہاں پر یہ زبان جو ہے وہ بنی تھی لنک لینگویج کے طور پر، رابطے کی زبان کے طور پر. لیکن وہاں جب گئی تو وہاں لوگوں نے اس کا لٹریری یوز شروع کر دیا. اور اسی زمانے میں دیکھیے کہ دلی میں بھی جو اردو اور ہندی کے پہلے شاعر ہیں وہ حضرت امیر خسرو، جن حضرت کے نظام الدین کے شاگرد. حضرت نظام الدین کے شاعر، اچھا. انہیں اردو والے بھی مانتے ہیں اور ہندی والے بھی مانتے ہیں. تو انہوں نے یہاں کی زبان میں شاعری شروع کرنا کی. کبھی ایک مصرع، ایک لائن فارسی کی، ایک لائن اردو کی، یہاں کی بول چال کی، اس طرح سے انہوں نے شروع کیا. لیکن لٹریری زبان کے طور پہ دلی میں اس کا جو ہے زیادہ ترقی اس کی نہیں ہوئی. لیکن جب یہ دولت آباد جاتے ہیں یہاں کے لوگ اور وہاں کی زبانوں سے بھی اس کا، کیونکہ یہی جو رولر کی زبان تھی تو وہاں اس نے زیادہ ڈیولپ کیا. وہاں جو ہے اس طرح سے لٹریچر بھی پیدا ہونے لگا، لوگ بولنے بھی لگے، اور ایک طرح سے کوڈ لینگویج بھی وہاں پہ بن گئی. تو وہاں پر جو شاعر پیدا ہوئے جو محمد قلی قطب شاہ، یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. صاحب دیوان شاعر وہ ہوتے ہیں جن کا کلیکشن موجود ہو، اچھا. چھپا ہو. تو بادشاہ قلی قطب شاہ وہ خود بھی شاعر تھے، ان کا کلیکشن آج بھی موجود ہے، کلیات قلی قطب شاہ. اور ان کے دربار میں بہت سے شاعر پیدا ہوئے. اور آپ ساؤتھ میں جتنے بھی جیسے ولی ہیں اور ملا وجہی ہیں جنہوں نے پروز کی لکھی اور باقی لوگوں نے پوئٹری لکھی، اور ابن نشاطی ہیں. تو ہر جنر میں وہاں پر شاعری بھی ہونے لگی اور نثر بھی لکھی جانے لگی ساؤتھ میں. لیکن دلی میں یہاں کے لوگ اس فارسی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اچھا. اور اسی کو کہ مطلب فارسی پڑھا لکھا ہی پڑھا لکھا مانا جاتا تھا، بلکہ اس کی اور ہندی کی، ہندوی کی یا کھڑی بولی کی اس کی کوئی تو وہ حیثیت نہیں تھی. انٹلیکچوئلس کی زبان فارسی تھی. انٹلیکچوئلس کی زبان فارسی تھی، جیسے آج کل انگریزی ہے. ہاں. تو باقی زبانوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی اس زمان دلی میں. لیکن جب ولی دکنی یہاں دلی آئے تو انہوں نے اپنی شاعری لے کے آئے. اپنی شاعری، ان کا کلام لوگوں نے، دلی والوں نے دیکھا تو یہاں بھی جو ہے لوگوں نے تب اس زبان کی اہمیت جانی اور لوگوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا. تو اسی زمانے میں شاہ حاتم، آبرو، شاکر ناجی اور جو ہے اس کے بعد کا زمانہ جو ہے میر کا ہے، سودا کا ہے، اور پھر غالب کا ہے. اور ایک سلسلہ چلا آتا ہے جو آج تک قائم ہے، شاعری کا بھی اور نثر کا بھی. ایک اردو کے ڈیولپمنٹ میں صوفیہ کا بھی بہت بڑا رول ہے. خانقاہوں میں وہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے انہیں بھی ایک ایسی زبان کی تلاش تھی جس میں ان کی بات سمجھنے کے لیے یہاں کے لوگ سمجھ سکیں. تو انہوں نے بھی کھڑی بولی کا یا ملی جلی زبان کا، تو آپ چاہے وہ بھکتی مومنٹ ہو یا جو ہے صوفیہ کی تحریک ہو، ان سب میں جو ہے اردو کا استعمال ہوا ہے. یہ ہوا کہ اردو کو جو قابل قبول ہے
وہ یہ ہے کہ دلی کیپٹل اس زمانے میں بھی تھی، اور یہاں پر فوج اور بازار اور دوسرے شہروں سے زیادہ تھے. لیکن اردو کے بارے میں، اردو کی شروعات کہاں سے ہوئی، جیسے آپ نے کہا تھا کہ اردو شروع کہاں سے ہوئی، تو اس بارے میں بہت سی تھیوریز ہیں. اور سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ مسلمان یا عرب یا ایرانی جو آئے تو پہلے وہ سندھ میں آئے. انہوں نے سب سے پہلے سندھ میں قدم رکھا اور اپنی زبان لے کے آئے. ظاہر ہے کہ وہ اس زمانے میں جو وہاں بولی جاتی تھی تو انہوں نے بہت ہلکا سا اثر وہاں کی زبان پہ ڈالا. سندھی جسے کہتے ہیں نا، سندھی اسی پیریڈ کی زبان ہے. تو یہ کہا جاتا ہے، ایک تھیوری ہے کہ اردو جو ہے سندھ میں پیدا ہوئی. اچھا. وہ سندھ کا ہے. پھر یہ ہے کہ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، کیونکہ پنجاب بھی باہر سے آنے والوں کا ایک مرکز بنا، سینٹر بنا، اور وہاں کافی دنوں تک جو ہے لوگ اکٹھا ہوتے رہے. تو درہ خیبر جو ہے وہیں آس پاس ہے، اس علاقے سے آنا ہوا لوگوں کا، افغانستان کے لوگوں کا اور ایران کے لوگوں کا. تو یہ ہوا کہ فارسی، وہ اردو جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی. پھر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے گجرات میں پیدا ہوئی. اور ایک تھیوری یہ ہے محمد حسین آزاد کی، جنہوں نے آب حیات نامی پہلا، وہ سمجھیے آپ، انہوں نے کتاب لکھی تھی جس میں مختلف شعراء کا زبان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کیسے ڈیولپ ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو برج سے پیدا ہوئی، یعنی آگرے کے آس پاس جو زبان بولی جاتی تھی اردو اس سے پیدا ہوئی. اچھا. تو ایک برج کا ہے، ایک جو ہے پنجاب کا ہے، ایک سندھ کا ہے. اس طرح سے مختلف، یہ کہ جہاں اردو گئی وہ سمجھنے لگی کہ اردو یہیں پیدا ہوئی، یہیں کی زبان ہے. تو اسی لیے جو ہے نا، اردو کا کوئی اپنا خاص آج بھی مقام نہیں کہ آپ کہیں کہ اردو کہاں کی ہے، کیونکہ اتنے سینٹرز بنتے رہے مختلف زمانوں میں. پہلے دلی بہت بڑا سینٹر تھا، پھر جو ہے جب یہ زبان گئی ساؤتھ تو دولت آباد، گولکنڈہ، بیجاپور، وہاں پہ اردو بہت پاپولر ہوئی. پھر دلی میں ہوئی، پھر رامپور، لکھنؤ اور عظیم آباد، اس کے سینٹرز بنتے رہے. اور شروع میں جو یہی تھیوری آئی کہ جو جہاں اردو گئی، جہاں رائج ہوئی، تو یہی سمجھا جانے لگا کہ اردو یہیں پیدا ہوئی، یہیں پیدا ہوئی. اردو جیسے اب یہ آپ ساؤتھ میں اگر جائیں گے تو ساؤتھ میں اردو ادب پیدا ہوا. وہیں ملا وجہی ہے، انہوں نے پہلی کتاب لکھی سبرس، جس میں صوفیہ، مطلب وہ بھی صوفی تھے ملا وجہی. تو انہوں نے تصوف پر کتابیں لکھی کہ صوفی کیسے رہتے ہیں، ان کا مطلب وہ کس طریقے پر سوچتے ہیں، فکر کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا. اور شاعری بھی اسی طرح سے ہوئی، اور زیادہ تر مثنوی لکھی گئی، مثنوی قدم راؤ. تو اس میں جو ہے ہندوستان کے کلچر کو ریفلیکٹ کیا گیا. جو جنرس جو ہیں وہ سب فارسی کے ہیں. غزل جو ہے وہ فارسی سے آئی. مثنوی جو ہے، مثنوی میں ہوتا ہے ایپک جیسے کہتے ہیں، کہ ایک کہانی ہوتی ہے اور اس کا ایک فارم ہوتا ہے کہنے کا، میٹر ہوتا ہے، اسی میں کہتے ہیں.